الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. تھوڑی آواز بڑھائیں بھائی. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رمضان 2025 قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات بہت کثرت سے بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے، گناہ سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے، اور اگر بڑھا دیں تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، رمضان میں جو گلا ہے نا اس پہ ایکسٹرا بوجھ آ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے، اس کا غضب اس وقت جوش میں آتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے. اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ہمیشہ گمراہی پھیلتی ہے جب آپ کوئی قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث لے کے فیصلہ کرتے ہیں. جب بھی کسی حدیث کو بیان کرنا ہو اس کا مطلب نبی کی پوری سیرت کو سامنے رکھا جاتا ہے. پھر نبی کی سیرت کے ساتھ صحابہ کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے. اب اگر آپ ایک حدیث سامنے رکھ کے فیصلہ کریں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جائے گا. حضرت ابو ذر نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جائے گا جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر زنا کرے، چوری کرے پھر بھی جائے گا. حضرت ابو ذر نے دوبارہ تعجب سے فرمایا، زنا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوری کرے پھر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، چوری کرے پھر بھی. پھر حضرت ابو ذر کو تعجب ہوا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوری کرے پھر بھی.
نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جی ہاں، زنا کرے، چوری کرے پھر بھی. اور ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑھا دیا، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اگرچہ ابو ذر کو یہ جانا پسند نہ ہو، اگرچہ ابو ذر کو کتنی پریشانی ہو، لیکن مومن بہرحال جنت میں جائے گا. اب آپ بتاؤ اگر صرف اسی حدیث کو لیا جائے تو پھر آدمی کیا کہے گا؟ کیا ضرورت ہے بھائی، بس ایمان لے آئے کافر ہے، کافی ہے، شناختی کارڈ میں اپنے آپ کافی ہے، زنا بھی کرتے رہو، چوری بھی کرتے رہو. اور اگر میں اتنی حدیث بیان کر کے چلا جاؤں تو سب سے پہلے چپلیں چوری ہوں گی. آپ لوگ جب واپس جانے لگو گے تو جس کو جو چپل اچھی لگے گی وہ پہنے گا. چور بھی کوئی اللہ نہ کرے یعنی اللہ کرے بیان میں بیٹھا ہوا ہو تو بائکیں گئیں، وہ کہے گا اچھا ہوا ہم تو پہلے سے ہی کر رہے تھے یہ کام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ. لوگ اس حدیث کو آدھا نقل کرتے ہیں، لوگ اس حدیث کو آدھا. فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، پوری یوں ہے، یا دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ مجھے بھی یاد نہیں کہ اسی حدیث کا حصہ ہے لیکن یا دوسری حدیث، لیکن ہے تو پیغمبر ہی کی نا. جس پیغمبر نے ایک بات فرمائی تو اسی پیغمبر نے دوسری بات بھی کہی ہے. فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، مجھ سے جب کوئی بات سنو پہنچاؤ ضرور، لیکن کچھ لوگ میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غیر فقیہ ہوتے ہیں، ان کے اندر سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت ہی نہیں ہوتی. لہذا ایسے لوگوں کو بات پہنچاؤ جو ہو سکتا ہے تمہیں اس کا مطلب سمجھا دیں. اب آج لوگوں نے اس حدیث کو آدھا لے لیا کہ دین کی تبلیغ کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے. بالکل عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے عالم اور فقیہ بننا ضروری ہے. مطلب غیر عالم سے نہیں پوچھا جائے گا. غیر عالم حدیث پہنچا دے آگے، وہ اپنا چینل بھی کھول سکتا ہے، وہ اپنا کوئی ادارہ بھی کھول سکتا ہے پہنچانے کے لیے، بس مطلب بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اپنی طرف سے مطلب بتانے کی. مطلب کے لیے اس کو رابطہ کرنا پڑے گا فقہا سے، کیونکہ حدیث میں ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ فقہ کی بات، فقہ سے مراد علم، وہ غیر فقیہ، وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے. تو سیکھا کس سے جائے گا دین؟ مسائل کا علم، حلال و حرام کا علم، وہ فقہا سے سیکھا جائے گا. تو اب آپ دیکھو کہ یہ ہوتا ہی ہے، یہ جو میں نے حدیث سنائی حضرت ابو ذر والی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. تو یہ فقیہ کے سامنے پیش کی جائے گی حدیث. دو صلاحیتیں اللہ نے کسی کو دی ہوں تو وہ حدیث کا مطلب بتائے گا. ایک صلاحیت تو یہ کہ اس کا علم کامل ہو، اسے سیرت کا پتہ ہو، صحابہ کی، تابعین کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ وہ لوگ اس کا مطلب کیا سمجھتے تھے. یہ ہے علم کامل، صرف یہ حدیث نہ ہو سامنے اس کے. دوسری بات فہم کامل، فہم کامل، دماغ میں بات کو سمجھنے کی طاقت بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے سب دماغوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا. کچھ بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں، درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں. وہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ جب غیر مسلم کنٹری نے آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا
اور آپ کی تمام ملکیت پہ اس کا کنٹرول ہو گیا، تسلط ہو گیا. جیسے بر صغیر میں انگریز نے قبضہ کیا تھا ہندوستان پہ، تو جب کوئی غالب آ جائے گا تو تسلط کی وجہ سے اس کی ملکیت حاصل ہوگی، اگرچہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کی ملکیت ہو جائے گی. مسلمان قبضہ کریں کسی کنٹری پہ تو مالک کون بن جائے گا؟ مسلم حکومت. غیر مسلم قبضہ کرے تو مالک کون بن جائے گا؟ غیر مسلم. بہت سے فقہا کہتے ہیں نہیں بھائی، مسلمان قبضہ کرے تو مالک بنے گا، غیر مسلم قبضہ کرے تو مالک نہیں بنے گا. اب کہہ تو دیا یہ، لیکن آگے اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ بھائی غیر مسلم نے قبضہ کیا، وہ مالک بن گیا. اگر ہم کہتے ہیں مالک نہیں بنا تو وہ اس میں سے اپنی رعایا کو کچھ بھی دے گا، وہ ناجائز ہوگا اس کے لیے. تو یہ حرام در حرام نسلوں میں چلے گا. پھر یہ ناجائز ہے، ناجائز ہونا الگ چیز ہے، ملکیت کا ثابت ہونا الگ چیز. تو انہوں نے کہاں سے نکالا یہ مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہاں سے نکالا. قرآن کہتا ہے للفقراء الذین ہاجروا ہے، للفقراء المہاجرین. زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کر لی، مکہ سے ہجرت کر کے آئے. حالانکہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی پراپرٹی بہت سو کی، مکہ میں بہت پراپرٹی تھی، لیکن اس پہ قبضہ کس کا ہو گیا تھا؟ مشرکین مکہ کا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے، مالدار تھے، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا غیر مسلموں کا. اور یہ قبضہ ہجرت ایسا نہیں ہو کہ کوئی انڈیا سے یہاں آ رہا ہے اور اس کے ماموں وہاں قبضہ کر لیں تو ہم کہیں جس نے قبضہ کیا وہ ہماری، گورنمنٹ کی بات ہے. اور وہ بھی جب تسلط ہو، جنگ کے ذریعے. ڈیٹیل ہے اس میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی ہجرت کر کے جب آ گئے تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. للفقراء، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن نے یہ مان لیا ہے کہ جو پراپرٹی ان کی ملکیت میں تھی اب وہ ان کی ملکیت میں نہیں ہے. یہ ہر غیر مسلم کنٹری کے بارے میں نہیں ہے جس سے آپ کی جنگ ہو، اس کے بارے میں. آپ امریکہ چھوڑ کر آئے، آپ نے وہاں پراپرٹی خریدی تھی، یہاں موو ہو گئے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی امریکی گورنمنٹ بھی لے لے گی تو مالک نہیں بنے گی. لیکن جن ملکوں سے آپ کی جنگ ہے، جو حربی ہیں، تو اب دیکھو کہاں سے انہوں نے استدلال کیا للفقراء کہ بھی قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ بات سمجھ لیتے ہیں. کچھ میں صلاحیت کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ بالکل بے وقوف ہوتے ہیں. اسی طرح حافظہ، کچھ لوگوں کا بلا کا حافظہ ہوتا ہے، کچھ کا ہوتا ہی نہیں ہے. 6 مہینے ان کو کوئی چیز بتاتے رہو یاد نہیں ہوتی ان کو. اور یہ ذہانت اور حافظہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ جس کا حافظہ اچھا ہو وہ ذہین بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس میں ذہانت ہو وہ حافظہ بھی اچھا ہو. اور بعض دفعہ دونوں چیزیں اللہ کسی کو دے دیتے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی حدیث سنو تو فقیہ سے پوچھو، سمجھدار لوگوں سے اس کا مطلب پوچھو. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جن کے پاس علم بھی کامل ہو. اب ہوتا یہ ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کی رحمت کا نقشہ کھینچتے ہیں ایسا کہ انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے لگتا ہے. وہ والی حدیثیں بتائیں گے جن میں اللہ کی رحمت، گناہوں کی معافی، 27ویں رات کو گئے تو سب معاف، رمضان کے روزے رکھ لیے تو سب معاف، یہ کر لیا تو معاف، وہ کر لیا تو معاف. بھائی یہ ایک رخ کی حدیثیں آپ دنیا کو دکھا رہے ہو. یہ جو حدیث ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرہیزگار صحابی تھے، بہت پرہیزگار.
آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ حرام تو دور کی بات، ناجائز تو دور کی بات، جو حلال کام ہے نا نعمت کے، وہ آپ نے وہ بھی چھوڑ دیے تھے. آپ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، آپ مرغن غذائیں نہیں کھاتے تھے، اکثر فاقوں سے رہتے. تو ایک صحابی جو تقوی کے اس لیول پہ ہو، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ میں ان کو اس انداز سے بات سمجھاؤں گا تو یہ پھر بھی زنا کے کبھی بھی قریب نہیں پھٹکیں گے، اور نہیں پھٹکے کبھی بھی، اور چوری بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی یہ چوری کریں. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سننے کے بعد بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی بہت اعلیٰ تقوی تھا. اتنی دنیا سے بے رغبتی آپ کی طبیعت میں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت میں مشورہ دیا تھا، آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، آپ لوگوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں بہت ہائی لیول کی ہیں، تو آپ الگ تھلگ رہیں. ایک ملحد نے اس حدیث پہ اعتراض کیا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں زنا کرو، چوری کرو، پھر بھی جنت میں، بھی کیا معاذ اللہ سکھایا جا رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جن کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے اس کے بعد کبھی زنا کیا، کبھی چوری کی، بلکہ ان کے تو تقوی کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا. کسی کی بات کا مطلب وہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے جس کو بتایا جا رہا ہو، یا کوئی دوسرا اچھا سمجھتا ہے جس سے براہ راست خطاب ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر نبی نے حضرت ابو ذر سے یہ فرمایا کیوں؟ حضرت ابو ذر تقوی کے اس لیول پہ تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور گناہ کر لے تو اب نہ بخشش ہو سکتی ہے اور نہ کبھی سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا، کیونکہ گناہ کی نفرت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد گناہ کی نفرت ختم کرنا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایمان کی اہمیت جتلانا، کہ جتنا بھی گناہگار ہو ایمان کی نیکی تو ہے نا اس کے اندر، اس میں اور کافر میں اگر کوئی فرق ہی نہ ہو کہ کافر بھی ہمیشہ جہنم میں جلے اور مومن بھی ہمیشہ جہنم میں جلے، تو یہ کیسی بات ہے کہ تم اس کے زنا اور چوری کو تو کاؤنٹ کر رہے ہو اور اس بیس پہ کوشش کر رہے ہو جہنم میں جائے، لیکن اس کے اندر جو ایک نیکی ہے، اللہ پہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اس نیکی کو کوئی ویلیو دے ہی نہیں رہے ہو، تو جائے گا جنت میں. ہاں دوسری حدیثوں میں آپ نے بتا دیا، قرآن نے بھی بتا دیا کہ سزا کھانے کے بعد جائے گا، سزا کھانے کے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بعد جائے گا. اور وہ سزا ہلکی سزا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. دنیا میں کیا سزا ہے زانی کی؟ 100 کوڑے. کتنے کوڑے؟ صرف 100. اور شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے؟ پتھروں سے مار کے اس کو سنسار کیا جائے. جب تک مکمل مر نہیں جاتا پتھروں سے مارا جائے اس کو. اور آخرت میں سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. نبی نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ برہنہ مرد اور عورتیں آگ میں جل رہے ہیں، آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، آپ کی امت کے. جس سے زنا کیا اسی کے ساتھ اللہ نے آگ میں ڈال دیا بغیر لباس کے. تو اس حدیث میں نبی نے بتا دیا کہ مومن جنت میں جائے گا ہر قیمت پہ، چاہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. کب جائے گا یہ نہیں بتایا. تو حضرت ابو ذر کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ان کو گناہ سے اتنی زیادہ نفرت تھی، اتنی زیادہ نفرت
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے بہت نفرت کرو لیکن نیکی سے بہت محبت بھی تو کرو. ایمان کوئی کم درجے کی نیکی نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج ہمارا ایک سیکولر لبرل طبقہ وہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ لو بھائی انگریز اتنے اچھے, پھر بھی یہ مسلمان کہتے ہیں کافر جہنم میں جائے گا, اور خود کیا حال کیا ہوا ہے کراچی کا, نہ بات کرنے کی تمیز نہ اخلاق, اور جو چوریاں چکاریاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اور یہ پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو بھائی جنت بنائی کس نے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ نے. جہنم بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق نہیں کرے گا؟ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے جس نے جو پیدا کرنے والا ہے اس کو مانو تو صحیح. ایک باپ ہے جس کے 2 بیٹے ہیں, ایک خدمت گزار ہے ایک نافرمان ہے. وہ مانتا ہے کبھی نہیں مانتا. باپ کو محبت نافرمان سے ہوگی یا فرما بردار سے ہوگی؟ فرما بردار سے. لیکن ایک دن کیا ہوا, باپ نے کہا میں جائیدادیں دونوں کے نام کر دوں, میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو اب چلو ان دونوں کے نام جائیدادیں کر دوں, کیا میرے مرنے کے بعد پھڈا ہوگا, ان کو ہینڈ اوور کر دوں. تو باپ نے الگ الگ بلایا ایک کو. جو پہلا والا ہے جو نافرمان تھا اس کو بلایا کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو, میں جائیداد تمہارے نام کرنے والا ہوں. بڑا خوش ہو گیا, سبحان اللہ, ابا ہم تو نافرمان ہیں. دوسرا آیا, میں پہلے یہ نہیں کہا میں تمہارے نام جائیداد کرنے والا ہوں, پہلے کہا کہ بیٹا تم بھی میرے بیٹے ہو. اس نے کہا یہی جملہ روک دیا, نہ ہم تو نہیں مانتے آپ کو ابا. اچھا, اس کو آگے نہیں پتا تھا کہ کیا پیشکش ہونے والی ہے. کہہ رہے ہم تو آپ کو اپنا ابا مانتے ہی نہیں. بیٹا پھر کون ابا ہے؟ ابا ان بحثوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. سائنسی ترقی کرو, روڈ بناؤ, کون باپ ہے یہ پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے مے بی آپ ہو, مے بی یعنی پاسبل ہے کہ کون ہو سکتا ہے آپ ہو. تو بیٹا تحقیق کر لو کون ہے تمہارا باپ. میرے بارے میں ہی تحقیق کر لو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. یہ فضول چیز ہے, یہ مولویوں نے اس چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سائنس, اصل چیز کیا ہے؟ سائنس. ابا اس سے کیا ثابت ہو جائے گا اگر آپ میرے ابا ہیں, میرے اسکول میں کالج میں نمبر اچھے آ جائیں گے؟ ہے بھائی, اصل چیز ہے ابا اخلاقیات. بات انسان تمیز سے کرے. دیکھیں آپ جب بھی کوئی کام کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں, اگرچہ آپ غفار بھائی ہیں, آپ میرے ابا, میں آپ کو ایک غفار صاحب کی حیثیت دیتا ہوں, ڈیڈی پاپا کی حیثیت میں آپ کو نہیں دیتا. ابا کہہ رہا ہے بیٹا تجھے اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں تو میں تجھے ڈی این اے رپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں, میں نادرا کے کاغذات دکھانے کے لیے تیار ہوں. ابا میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے کہ کون میرا باپ ہے کون میری ماں ہے, یہ چھوڑو, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. انسان کو بندہ صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بندہ صحیح ہونا چاہیے. اخلاقیات, اعلیٰ اچھے اخلاق ہونے چاہیے. اس کو اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اخلاق بہت ضروری ہیں. بات کرے تو نائس ٹو میٹ یو ہونا چاہیے. بات تھینک یو سے شروع کرے اور تھینک یو پہ بولیں. آپ لوگ تھینک یو پہ ختم. اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, سب سے پہلے. ابا ہم سب کیا ہیں؟ انسان. ایسے ڈائلاگ, پڑوسی بڑے متاثر ہوں گے اس ڈائلاگ سے, میں اور آپ بڑے متاثر ہوں گے, لیکن باپ کی تو جو غضب غصہ ہوگا نا وہ قابل برداشت نہیں. باپ کہے گا ایکچولی میں تجھے یہ پراپرٹی اپنی کروڑوں کی تجھے دینا چاہتا تھا,
لیکن اچھا ہوا تو نے پہلے ہی بتا دیا کہ تو مجھے باپ مانتا ہی نہیں ہے, یا مانتا تو ہے لیکن کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, یا میرے ساتھ فلاں کو بھی باپ مانتا ہے, کیا کہ ابا آپ بھی ہیں لیکن شاید وہ بھی ہیں. تو باپ فوراً اپنا ارادہ واپس لے لے گا کہ نہیں لے لے گا؟ اب نہیں ملے گی بیٹا تجھے, میں تو تجھے بیٹا ہونے کی بیس پہ دے رہا ہوں, جب تو ہی نہیں مانتا تو بس سے ہی نکل پتلی گلی سے. اب وہ بات تقریر کر رہا ہے بیٹا, ابا وہ نافرمان وہ چرس پیتا ہے, وہ جو دوسرا بھائی ہے میرا, اس کی جیب سے چرس نکلی تھی, اس نے آپ سے تمیز سے بات نہیں کی, اس دن کتنی بدتمیزی کی آپ سے اس نے, آپ نے کہا یہ کرو, اس نے نہیں کی, اور میں سارا دن خدمت میں مشغول رہتا ہوں, آپ پراپرٹی مجھے نہیں دے رہے, آپ اس کی تقریر سے متاثر ہو جاؤ گے؟ آپ بولو گے بیٹا بہت سارے لوگ ہیں, ماسی بھی بڑی خدمت کرتی ہے میری, ملازم ہے گھر میں وہ بھی بڑی, میرا ڈرائیور بھی بڑی خدمت کرتا ہے میری, کیا خیال ہے بھائی؟ اور وہ پڑوسی ہیں ان کا بچہ بھی آ جاتا ہے, انکل کوئی کام ہو تو بتائیں. اماں کے علاوہ سب کیا, استغفر اللہ, یعنی اماں بھی خدمت کرتی ہیں. ایک تو میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں غلط غلط چیزیں ایک دم سے نکل آتی ہیں. تو یہ تو سارے خدمت کر رہے ہیں, تو نے تھوڑی زیادہ کر لی تو پیسے لے لے خدمت کے, کچھ کیا خیال ہے؟ بتا دے کمیشن کتنا بنتا ہے, اگر میں ملازم رکھتا اور میری اتنی خدمت کرتا تو کتنی تنخواہ ہوتی, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں. بھائی ملازم رکھتے تو وہ اتنی خدمت کرتا تو اس کی کتنی تنخواہ ہوتی, تو وہ اتنی میں تجھے دینے کے لیے جو پیسے بنتے ہیں بتا دے. پراپرٹی نہیں ملے گی بھائی, پراپرٹی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اب وہ جتنی مرضی تقریریں کرے میں بہت اچھا اور وہ بہت گندا, بھائی باپ ان تقریروں سے متاثر بولو نہیں. جنت اللہ نے بنائی, جہنم اللہ نے بنائی. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنوں کے لیے یہ وارث بنیں گے جنت کے میرے بندے, میرے جو میرے ہیں, جو مجھے مانتے ہیں. کافر نے کیا کیا, وہ نائس پرسن بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ انہوں نے اپنی روڈیں صحیح کر لیں تاکہ لوگوں کو قبض ختم کرنے کے لیے انہوں نے میڈیسن ایجاد کر لی. ہم روڈ صحیح نہیں کرتے تاکہ قبض, ویسے اب اچانک کراچی کی روڈیں صحیح ہو گئی نا, پیٹ کی بیماریاں بڑھیں گی, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ اب لوگ, ہمارا معدہ ان کھڈوں کے حساب سے سیٹ ہو چکا ہے. ہاں حقیقت ہے, انسان کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. ایک دم سے نہیں بنے یہ روڈ, اگر ایک دم سے روڈ بن گئے تو بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہ زیادہ خطرناک ہے قبض. گورنمنٹ کو چاہیے ایک روڈ کا ایک کھڈا صحیح کرے, پھر 1 سال مہلت دے, لوگ اس کے عادی ہوں, پھر دوسرا, ایسے آہستہ آہستہ ہوگا. یہ بھی نہیں کام آہستہ آہستہ بھی نہیں ہوگا. ہماری روڈ کھد گئی تھی, گیس لائنیں ڈالی ہیں, اس کے اوپر اب مٹی لا کے ڈال دی, تو جو تھوڑا سا روڈ باقی بچا تھا اس سے بھی گئے الحمدللہ. پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت جائیں گی, اب یہاں سڑک ڈلے گی. خیر, گاؤں کا مزہ لے رہے ہیں کراچی میں الحمدللہ. بھی کراچی کی اچھی بات ہے کہ شہر ہے, دنیا کے بڑے ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے, لیکن اس میں مزہ کس کا ہے؟ گاؤں کا. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے, باپ تو فوراً وراثت سے محروم کرے گا اس کو, تو قیامت کے دن کافر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ جب جنت دے گا ایمان والوں کو تو کافر کہے گا کہ مجھے کیوں نہیں ملی. اللہ کیا کہے گا, تو مانتا کب تھا جنت کو, تو مانتا کب تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے؟ تو ایک ہی رٹ لگاتا تھا, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. کیا بھلا ہم جب مر گئے, مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں اتنا سمجھایا, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے, تو دیکھو ہم نے پہلی دفعہ کیسے بنایا. انا خلقناکم من تراب, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, اس مٹی کو پانی میں, منی کے قطروں میں, منی میں تبدیل کیا. کیسے؟ خدا کی قدرت ہے. ثم من مضغہ, پھر ماں کے رحم میں اس منی کو ہم نے علقہ, ہم نے اس کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا.
ثم من مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت بنایا. یہ ساری قدرت کے کرشمے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور پھر ثم نخرجکم طفلا فکسونا العظام لحما، ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بغیر کوئی مزدور کے سارے کام ہو رہے ہیں. فیکٹری میں پورا چلتا پھرتا روبوٹ تیار ہو رہا ہے، سچی مچی کا روبوٹ تیار ہو رہا ہے، بے جان روبوٹ نہیں ہے. اس میں جان ڈالی. اور ثم نخرجکم طفلا، پھر بچہ بنا کے پورا تیار کر کے تمہیں ہم دنیا میں لے کر آئے. اور جیسے ہی دنیا میں لائے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے جو چشمے جاری کر دی. وہی روٹی سے بچے کی آنکھ بنتی ہے، وہی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے، وہی روٹی سے بچے کا دماغ بنتا ہے، اسی سے اس کے لنگس بنتے ہیں، اسی سے دانت، سب کچھ. اور کمال ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. یہ ساری قدرت کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور پھر جب پیغمبر کہتے کہ موت کے بعد وہی رب جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا، تو کہتے تھے سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے. سائنس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ نیوٹن اس ٹائپ کی کوئی بات کر کے بولو، آج یہی مسلط ہو گئی ہے نا لوگوں پہ. ہم تو سائنس مانتے ہیں. سائنس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی. تو اللہ کہے گا کہ تم مجھے مانتے نہیں تھے، میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ ہے جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، یہ سارا نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ اس کا ہے. وہ ہے فالق الحب والنوا. یہ کھجوروں کی اور آم کی گٹلی میں سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو گئے. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے کہ کروڑوں سال میں آم کی گٹلی نے خود سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ آپ زمین میں ڈالو، اس سے درخت نکلے گا، درخت بڑا ہوگا، پھر پھول پیدا ہوں گے، ان پھولوں پہ تتلیاں آ کے بیٹھیں گی، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، اس سے پھل پیدا ہوگا، پھر وہ پکے گا، پھر جب اسے توڑو گے تو ویسی گٹلی اس کے اندر دوبارہ. یہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا. اور قرآن بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ کام کیا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا. تو تم کہتے تھے ڈارون ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتا. ڈارون نے کہا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے. وہ جو سائنسدان ہیں امریکہ کے، جاپان کے، وہ پاگل ہیں. وہ پاگل ہیں. اگر وہ پاگل ہوتے تو چاند پہ پہنچتے. وہ چونکہ پاگل نہیں ہے لہذا یہ خود بخود ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تانے بانے دلیل کے کیسے ملاتے ہیں؟ چونکہ فرانس، امریکہ، جاپان کے سائنسدان پاگل نہیں ہے. پاگل نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پاگل چاند پہ پہنچ سکتا ہے، یقیناً پہنچ سکتا ہے بیٹھے بیٹھے. خیالات کی دنیا میں سب پاگل کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ چاند پہ. سچی مچی میں پاگل چاند پہ نہیں پہنچ سکتا. ہاں کوئی کسی پاگل کو راکٹ میں بٹھا کے بھیج دے تو ایک الگ بات ہے، خود سے نہیں جا سکتا. تو خود سے نہیں جا سکتا بھائی. تو کہہ رہے ہیں جب وہ پاگل تھوڑی ہیں، وہ پاگل تھوڑی ہیں جو چاند پہ پہنچ گئے اور ابھی مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پلاٹنگ ہو رہی ہے. وہ ریاض ملک ہے نا بحریہ ٹاؤن والے، ریاض ملک سے رابطہ ہو رہا ہے، بھائی تو پروجیکٹ بنا مریخ پہ. تو جب وہ پاگل نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے، انہی کا ارشاد ہے ان سائنسدانوں کا کہ یہ خود بخود کروڑوں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہے گا جب موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا نا کہ اب یہ جنت بھی جا کے انہی سے لو. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کہوں گا تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا. دیکھو جنہوں نے میری باتوں پہ یقین کیا،
یہ اندھی تقلید نہیں ہے, یہ اندھا یقین نہیں ہے. دلائل میں غور کر کے جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح کر سکتا ہے. جب اس کے پیغمبر, اس کے نمائندہ, اس کے سلیکٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو اس نے نمائندہ بنایا اور نمائندہ بنا کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں, کسی کی بات جب اس کا سفیر بیان کر رہا ہو تو اس کو ویلیو دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ اور کہاں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ خود بخود بنے ہیں؟ یہ تو نظریات تھے, ہوائی باتیں تھیں, کوئی پروف تھوڑی ہے ان چیزوں کے, کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک خیالات کی دنیا ہے کہ میں بھی شاید ایسا ہوا ہو, شاید ایسا ہوا ہو, اور ان خیالات کی دنیا کو اللہ نے غلط ثابت کر دیا 9 مہینے میں انسان کے پیٹ میں بچہ بنا کے, کہ بچہ کروڑوں سال میں نہیں بنتا, پانی میں یہ تصرفات 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. کیسے آم کی گٹلی بھائی خود بخود بن گئی یار, کیسے خربوزے کے بیج خود بخود بن گئے؟ ایک معمولی سا خربوزہ خود بخود نہیں بن سکتا, اس کا بیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اتنے خاندانی سافٹ ویئر کے ایسے اس کی بیل نکلے گی, پھر پھل نکلیں گے, پھر جب آپ اس پھل کو کاٹیں گے اسی کے اندر وہی بیج. کوئی انسان کر کے تو دکھائے. قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, انسان اتنا ذہین ہے, اللہ کہتے ہیں تم بیج ایجاد کر کے دکھاؤ, درخت ایجاد کر کے دکھاؤ. اتنا ذہین انسان ایجاد نہیں کر سکتا, اور نیچر اس سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی جو خود بخود ایجاد کر رہی ہے, جبکہ نہ اس کا دماغ, نہ اس کے پاس ہاتھ, نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں, نہ سننے کے لیے کان, اور فطرت نے یہ سب کچھ کر لیا. میرے خیال ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی. کہتے ہیں یہ نیچر کر رہی ہے. کہاں ہے بھائی نیچر کا پتہ بتاؤ ہمیں, اس کے پاس کتنی ذہین ہے وہ نیچر؟ کہاں ہے کان اس کے پاس ہیں, ناک سونگنے کے لیے ناک ہے, بولنے کے لیے زبان ہے؟ نہیں جی, اندھی بہری. کوئی سائنسدان ہو, اندھا بھی ہو, بہرا بھی ہو, سوچنے کے لیے دماغ میں نہ ہو, وہ کچھ بنا لے گا؟ وہ الو بنا لے گا بس آپ کو, اور کچھ نہیں بنا سکتا وہ. نیچر بھی اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, اور وہ ایسے خاندانی کام کر رہی ہے نیچر کہ وہ درخت بھی بنا رہی ہے. اس نے ایک ایسے سافٹ ویئر زمین میں ڈال دیے کہ سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے, نمک نیچے رہ جاتا ہے, میٹھا پانی اوپر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس پانی کو چلاتی ہیں, پھر وہ پانی پوری دنیا میں برستا ہے, پھر جب زمین میں جاتا ہے تو اس میں الگ سے سافٹ ویئر اس نے انسٹال کر دیے نیچر نے, ہے بھائی, کہ گوبر, پانی اور مٹی کے ملاپ سے پھر گھاس پیدا ہوتی ہے. پھر اس گھاس میں نیچر نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ گائے جب اس گھاس کو کھاتی ہے تو اس میں دودھ بنتا ہے. اس گائے کے اندر بھی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ وہ سوکھا چارہ کھائے گی یا چارہ کھائے گی, جس چارے میں نہ آئل ہے نہ اس چارے میں, آپ ذرا اس سوکھے چارے کو یا گھاس کو کسی فیکٹری میں لے کے جائیں, بولے یا کسی تیل نکالنے والے کے پاس کہ یار اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال دے, بولے بھائی اس میں گھاس میں تیل ویل نہیں ہوتا, تمہیں پاگل ہو, تم کسی سے علاج کراؤ اپنے دماغ کا. لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک ایسی میں نے جانور بنا دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے, سائنسدان جو آج کل ملحد قسم کے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نیچر کر رہی ہے. تو نیچر نے اس گائے کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب سوکھا چارہ اس کے پیڑ میں جاتا ہے اس سے گوبر بن کے الگ, ایسی فیکٹری ٹھکا ٹھک کام کر رہی ہوتی ہے. گوبر سائٹ پہ کیا ہے بھائی, بلڈ بنا کے سائٹ پہ لگایا, وہ اس کا ایندھن ہے, اور تھنوں میں دودھ اتار کے ایک سائٹ پہ کر دیا, اور وہ دودھ باہر نکال دیا ہمارے لیے. وہ گوبر زمین کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے گا دوبارہ سے, وہ نائٹروجن پیدا کرے گا, وہ کھاد پیدا کرے گا دوبارہ سے, یہ پروسیس ہوتا چلا جائے گا. نیچر کے پاس اتنی ذہانت کہاں سے آئی کہ ایک ہی ٹائم پہ پانی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, برسایا جا رہا ہے, اور پھر اس سے چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. وہ چیزیں جانور کھاتے ہیں تو اس سے ایک الگ چیز نکالی جا رہی ہے. پورا سائیکل ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ سسٹم ہے. سسٹم آج کل خود بخود نہیں ہوتے, تو سسٹم کیسے ہو گیا؟ تم بچے ہو, نابالغ ہو, تمہیں کیا پتا سسٹم اور سسٹم میں کیا؟ سسٹم وہ ہے جو ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے. کہتے ہیں الیکشن ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں, سسٹم کے تحت نہیں ہوتے, سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. سسٹم کہتے ہیں جو ہمارا اپنا سسٹم. اچھا خیر, تو یہ نیچر کر رہی ہے بھائی, یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ نیچر.
واہ, مرغی انڈا دیتی ہے, نیچر نے اس کو سمجھا دیا, اس میں سافٹ ویئر ایوالو انسٹال کر دیے کہ اس پہ بیٹھنا ہے, اس کو یوں یوں کر کے گھمانا بھی ہے تاکہ ہر طرف سے ہیٹ ملے اس کو, اور اس کی بہت حفاظت کرنی ہے. حالانکہ مرغی فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہی ہے, اسے کیا پتا کہ انڈے میں کیا ہے. مرغیوں کا سب مرغیوں سے الگ کر دو, پھر بھی جب انڈا دے گی نا وہ یہی کام کرے گی, بشرطے کہ انسان کے نے مرغی کا بیڑا نہ غرق کیا ہو, جیسے ہم نے فارمی مرغیوں کا بیڑا کیا کر دیا غرق, ماں کی ممتا ہی چھین لی ان سے. پورے سال انڈے دے گی, کم بخت ایک دفعہ بھی اس کو اپنے انڈوں کا خیال نہیں ہوگا. انسان کا بھی یہی حشر کیا ہے فیملی پلاننگ والوں نے, خواتین کو سمجھا کے بچے دو ہی اچھے, تو ان کو بھی اب بچوں سے نفرت ہو گئی ہے. ورنہ ہر مخلوق اپنی نسل بڑھانا بھی چاہتی تھی اور اس کی حفاظت بھی. جانور اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو مادائیں ہیں, اور ہمارے یہاں حمل ضائع کرا رہی ہیں عورتیں. تو انسان جہاں بھی ہاتھ مارے گا نا وہ گڑبڑ کرے گا. خیر, تو اب کیا ہے کہ وہ انڈے کو گھماتی ہے. پھر آخری دن نیچر کیا کرتی ہے, نیچر جو اندھی بہری ہے وہ نیچر یہ کرتی ہے کہ اب بچے کو جس دن باہر نکلنا ہے وہ اس کی چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا کرتی ہے. وہ چونچ مارتا ہے, انڈا ٹوٹتا ہے, بچہ جیسے ہی باہر آیا وہ چونچ پہ جو نوک پیدا ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی, شارٹ, وہ ختم, کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یار یہ نیچر تو بڑی خاندانی چیز ہے یار, اس کو ہمارے سامنے کسی دن لے کر آؤ. ڈاروین صاحب, جس نیچر نے یہ سب کچھ خود بخود بنا لیا وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ, تو ڈاروین کہے گا وہ چل نہیں سکتی کیونکہ نیچر کی ٹانگیں نہیں ہوتی. چلو کوئی بات نہیں, بیٹھے بیٹھے نیچر نے یہ پلان بنا لیا ہوگا کہ کروڑوں اربوں سال میں ایک ایسا کام کرو کہ کروڑوں اربوں سال میں اس کا یہ رزلٹ نکلے کہ غفار بھائی اور وسیم بھائی وجود میں آ جائیں. تو اس نے یہ نیچر نے کہیں سے سن کے یہ سب کچھ سیکھا ہوگا ہے بھائی. یہ اتنی ذہانت نیچر میں کہاں سے آ گئی, یہ کہیں کسی ذہین نے اس کو بتایا ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا نا, ایک سیٹھ آدمی تھا بے وقوف, اس نے ایک نوکر پالا ہوا تھا. بعض دفعہ نوکر بڑا ذہین ہوتا ہے, وہ جو سیٹھ ہوتا ہے وہ گرو وہ بے وقوف ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. بعض دفعہ تو اتنا بے وقوف تھا تو کسی نے کہا کہ یار تیرا نوکر تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے اور گرو جی تو ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے. اس نے کہا کوئی بے وقوف نہیں ہوں. اب اس کو شرم آئی نا گرو کو, تو اس نے اپنے نوکر سے بولا کہ دیکھ میں تجھ سے ایک پہیلی پوچھوں گا, سوری تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. یعنی اس کا خیال یہ تھا مشکل سی پہیلی پوچھے گا تو میں جواب دوں گا تو میری ذہانت کا سکہ بیٹھ جائے گا. گرو اس اپنے میرے چیلا جو ہے نا اس کے سامنے, لیکن اس کو کان میں بول دیا کہ پہیلی ایسی ہونی چاہیے اتنی آسان کہ مجھے اس کا جواب آئے. سنو کو مشکل پہیلی پوچھ لے, اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا تیری ایسی کی بولو. یار آپ اسرار تو نہیں ہے, ارے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ بندہ بہت دنوں بعد ملا, آپ نماز کے بعد ملیے مجھ سے. تو پہلی ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو, اگر نہیں آیا نا تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو وہ جو نوکر تھا نا وہ سوچ کے بہت آسان سی پہیلی لایا تاکہ سیٹھ کو اس کا جواب آتا ہو. کہتا ہے حضور یہ لطیفہ اصل میں سرائکی میں ہے, اردو میں مزہ نہیں ہے, ہمارے حضرت یہ سرائکی میں سنایا کرتے تھے. حضور ایک جانور ہے چولہے کے گرد گھومتا ہے, دم ہلاندا ہے, میاؤں میاؤں کریندا ہے. میاؤں میاؤں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. اکثر گھروں میں کچن کے گرد گھومتا ہے, پونچھ گھمیندا ہے اور میاؤں میاؤں کریندا ہے. تو اس لیے لایا تھا کہ تاکہ جواب تو آئے نا آگے سے. وہ اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف, وہ کہتا ہے کوکیڑ, مرغا. اب یہ تو گیا نا کام سے. اگر یہ بولتا ہے کہ یہ غلط ہے, اگر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کا تو پروگرام بڑھ گیا. یہ تھا بہت ذہین. کہتا ہے حضور لگتا ہے کسی نے بتایا ہے.
یہ اتنا مشکل جواب جو آپ نے دیا ہے نا, یہ کسی نے بتایا ہے. حضور سچ بتاؤ, یہ کسی نے بتایا ہے, اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا, حضور کسی نے بتایا ہے. حضور کی جواب سنیں آپ, کہتا ہے نہیں نہ, عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل جی, عقل کی دوڑ ہے یہ, عقل جی دوڑ ہے یہ. تو کسی سے سن کے بتایا سے مجھے یہ لطیفہ یاد آیا نا. تو نیچر نے جو اتنا کچھ کر لیا کہ یہ کر کے بندر سے انسان بنا دیا, پہلے بندر بنایا پھر ہم بن گئے, پھر وہ گھاس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے اور بارشیں برس رہی ہیں اور تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں, انار پیدا ہو رہے ہیں, انگور پیدا ہو رہے ہیں, ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں, سیب پیدا ہو رہے ہیں, بادام پیدا ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں پیدا ہو رہا. تو ہم ڈارون سے پوچھتے ہیں یا کسی سائنسدان سے پوچھتے ہیں, یہ نیچر چل کے آئی تھی جس نے آپ کو یہ سب کام کیے؟ انہوں نے کہا نہیں, نیچر کی ٹانگیں نہیں ہیں. تو ہم نے کہا پھر نیچر نے کسی سے سنا ہوگا, حضور کسی نے تمہیں بتایا ہے. تو یہ نیچر حضور ایسی ہے جس کو کسی نے بتایا ہے کہ ایسا کرنا ہے میں نے. تو ڈارون کیا کہے گا؟ نیچر کے کان بولو نا نہیں ہوتے. بھائی کان بھی نہیں ہوتے, یا نیچر نے آپ کو خود بتایا کہ ہم نے یہ سب کام کیے ہیں؟ کیا کہ نیچر کی زبان نہیں ہوتی. اب ایک ہی چیز رہ گئی, یہ دماغ. پھر نیچر نے خود سوچ کے یہ ڈیزائن کیا ہوگا. جواب کیا ہے؟ نیچر کا دماغ نہیں ہوتا. تو بھائی وہ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا اس سے, نہ اس کا دماغ ہے, نہ اس کے کان ہیں, نہ اس کی آنکھیں ہیں. ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو لڑکی والوں نے پوچھا آپ کیا رشتہ طے ہو گیا نا؟ تو لڑکے والوں نے آخر میں کہا کہ دیکھو ایک فالٹ ہے لڑکے میں, اس کے پاؤں نہیں ہے. بیچارے شوق میں آ گئے. پھر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اتنی ایجوکیشن اور ویل چیئر پہ زندگی گزار لے گا, لیکن پیسہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے, چلو پھر بھی ہمیں قبول ہے, چلو ٹانگوں سے معذور ہے, کوئی بات نہیں. پھر جاتے جاتے لڑکے والے کہنے لگے کہ ایک تھوڑا سا فالٹ اور ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے. کہ یار ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے. مشورہ ہونے لگا, چلو یار ہاتھ پاؤں کے لیے ملازم رکھ لیں گے کوئی خدمت کے لیے, پیسہ تو ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, بیٹی عیش کرے گی, پیسہ تو ہے, چلے قبول ہے ہمیں, پھر بھی قبول ہے. پھر جاتے جاتے کہنے لگے ایک اور بات ہے کہ وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں اس کی. تو لڑکی والوں نے کہا گوشت تو نہیں ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے جو کوئی گوشت ہو فریج میں رکھا ہوا ہو اور اس کو رشتہ بنا کے نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, نہ ناک ہے, نہ کان ہے, نہ آنکھیں ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شاپر میں گوشت ہوتا ہے یا فریج میں کوئی گوشت رکھا ہو. تو یہ فطرت بھی ایسی چیز ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں, جس کی نہ کان ہے, جس کی نہ ناک ہے. اور اس نے بنایا کیا؟ مفتی طارق مسعود کو بنایا, اس نے رفیع بھائی کو بنایا, اس نے جناب شاکر بھائی کو بنایا, اس نے کیا کچھ نہیں بنایا. قرآن کہتا ہے کہ لو ان ما فی البحر من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. درخت, سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کمالات کو بیان کرنا شروع کریں, یہ بھی اللہ نے بنایا. شہد کی مکھی اللہ نے بنائی, شہد کی مکھی کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا, یہ اللہ نے بنایا, وہ اللہ نے بنایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ قلم گھس گھس کے ختم, دنیا سے لکڑی ختم ہو جائے گی, سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کی تعریف میں کہے گئے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہ سارے کام ملحد کہتا ہے فطرت کر رہی ہے. واہ, جو اندھی ہے اور بہری ہے, اور جو انسان دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, وہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکا اب تک. وہ کاپی تو کر رہا ہے, ایجاد نہیں کر رہا کسی چیز کو. وہ قدرت کی چیزوں کو دیکھ کے سیم کاپی بنا لیتا ہے, اس کی دیکھ کے بناتا ہے, اور وہ بھی اس کوالٹی کی نہیں ہوتی, اور اس میں بھی قدرت کی چیزیں ہی اس نے ڈالی ہوتی ہیں.
ایسے آپ نے کسی کے یہاں بریانی دیکھ کے اس جیسی بریانی بنا لی, لیکن چاول بھی اسی کے گھر سے چوری کیا, مسالہ بھی اسی کے گھر سے چوری کیا, نمک بھی اسی کے گھر سے چوری کیا, آگ جلانے کے لیے کوئلے بھی اسی کے گھر سے چوری کیے, اور کہہ رہے ہو میں بھی ایسی دیگ بنا سکتا ہوں, اور دیگ بھی اسی کے گھر سے چوری کی. کہے گا سارا میٹیریل تو یہاں سے لے کے جا رہا ہے, چاول تو خود بنا کے ایجاد کرتا. سمجھ رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا آج کل انسان جیسا انسان بنانا ممکن ہے. بھائی وہ اسی کی باڈی سے, جو اسی کی جینز سے چیزیں لی جاتی ہیں, اسی سیل جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے, جو نیچرل پروسیس ہے, جو قدرتی پروسیس ہے. تو آپ نے کہاں سے ایجاد کر لی بھائی وہ بریانی؟ تو کافر کا جرم کیا ہے؟ جب اسے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں, جب اسے اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو وہ جواب میں کہتا ہے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا, یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں, اللہ رکھا, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو مذہب کی حیثیت نہیں ہے ان کے دلوں میں. ان سے کہا جاتا ہے خدا کو پہچانو, خدا کو مانتے ہو, تو تین طرح کے طبقے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں مانتے, کچھ کہتے ہیں کیا کریں, فری تھنکر جسے کہتے ہیں نا, مانے نہ مانے سے ہوتا کیا ہے. یہ تینوں طبقے میری اور آپ کی نظر میں شاید مجرم نہ ہو, لیکن جس نے بنایا ہے نا اس کی نظر میں اس سے بڑا جرم بولو نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. جیسے بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے کہ آپ میرے ابا ہیں یا نہیں ہیں, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا, تو یہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے تو ہلکا جملہ ہے, باپ کے لیے یہ ہلکا جملہ نہیں ہے. اگر اس میں غیرت ہوگی, ہاں باپ ہی بے غیرت ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ وہ اپنے ابا کو یہی جملہ کہہ کے گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آپ میرے ابا ہیں یا نہیں ہے. غیرت مند ہوگا تو یہ اس کے لیے ہلکا جملہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اس سے ایمان کی قدر کا ہمیں پتہ چلتا ہے. انگریزوں کی نظر میں, یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کی نظر میں, میری اور آپ کی نظر میں شاید ایمان اتنی بڑی حیثیت اس کی نہ ہو, لیکن جس نے بنایا ہے اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان. اس کی آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تھوڑی تیز تو کریں نا. اس لیے اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا بیہیویئر آخرت میں, دنیا میں تو سب کھاتے ہیں, بے نمازی بھی کھائے گا, کافر بھی کھائے گا, چور ڈاکو زیادہ کھا لیتے ہیں عام طور پہ. تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں چھانٹی ہوگی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ کہیں گے دنیا میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے, اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے الگ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صرف اس ایک آیت پر قرآن پڑھ کے پوری رات روتے رہے ہیں. جب سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی نا تہجد میں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تم فرما برداروں سے الگ. دنیا میں سب اکٹھے رہتے ہیں, پوری رات پڑھ کے روتے رہے کہ ہمارا قیامت کے دن کیا ہوگا, اگر مجرموں میں ہوئے تو کیا حال ہوگا ہمارا, کیا قیامت گزرے گی اس وقت. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا میرے بھائی سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. آج جب لوگ غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں تو بہت سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب یہ نماز پڑھے بغیر, قرآن پر یقین کیے بغیر, کلمہ پڑھے بغیر یہ کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم نے ایک ٹینشن کیوں پالی بھی ہے معاذ اللہ, ہم کیوں اتنی مصیبت میں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں چائنا گیا تو مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی غیر مسلم کنٹری میں گیا تھا, تو اس چائنیز نے بولا کہ کیا کر رہے ہو یہ, میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہوتی ہے نماز؟ کبھی ہمارا خدا ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ یعنی دیکھا تو نہیں ہے, تو اس کی نشانیاں دیکھی ہیں, اتنا کچھ اس نے بنا لیا. تو اس نے کہا یہ تو ایک بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. وہ چائنیز میں بولا ہوگا چنکا پچا چنکا, یہ بولا ہوگا اس نے. بیوٹی کی بھی ایسی کی تیسی کر دی اس نے, جو تھوڑی سی بیوٹی بچی تھی وہ بھی ختم. خیر کچھ بھی بولا, ہر زبان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے بھائی, چائنیز کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے.
میری عادت ہے کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہنے کی, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اس نے بولا کہ یہ بیوٹی آف نیچر. تو کہہ رہا اس طرح کی باتیں روز کر کے جاتا تھا, میرا دماغ اتنا خراب ہوا کہ میں ملحد ہو گیا. نماز بھی گئی, زکوٰۃ بھی گئی, رمضان بھی گیا, اور میں نے کہا یار جس خدا کو دیکھا نہیں ہے, اور پھر یہ لوگ بھی تو پورا چائنا, کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ اتنے سارے لوگ, حالانکہ چائنا میں مسلمان بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اللہ نے پھر اس کو دوبارہ ایمان کی توفیق دی, کسی پڑھے لکھے سے اس کا رابطہ ہو گیا. تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ایمان خراب کر دیتے ہیں. یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, سارا دن سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں. پڑھیں بھائی, لیکن چونکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو ایمان کی حیثیت ختم. کہ یار جب یہ بھی تو مسلمان نہیں تھے, یہ مسلمان نہ ہو کے اتنے اچھے انسان بن سکتے ہیں, تو ہم کیوں اسلام کے پیچھے لگے رہیں؟ تو اس لیے میں نے اس پہ بات کی ہے. ایمان کی حیثیت سب سے زیادہ, آپ دنیا سے پوچھیں گے تو نہیں ہے ویلیو, لیکن خدا جو کریٹر ہے, جو خالق ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا میرے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ تم مجھے مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے, کتنا بھی انسان گناہگار ہو سزا ملے گی, لیکن سزا کھانے کے بعد نبی نے اس حدیث میں بتا دیا کہ سزا کھانے کے بعد بے ایمان اور ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے. سزا کھانے کے بعد ایمان والا نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر اور مسلمان, کافر مسلم کو تانا دے گا کہ دیکھو تم خدا کو مانتے تھے جس نے یہ جنت اور جہنم بنائی, تو تمہیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نہیں مانتے تھے, ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں اور تم بھی آگ میں جل رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غیرت آئے گی, اللہ اپنے ایمان والوں کو نکالے گا. پھر وہ دن ہوگا جو کافر پہ بہت گراں گزرے گا کہ کاش ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن کی آیت, وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اللہ کے ماننے والوں میں شامل ہو جاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نجات کے لیے ایمان کافی نہیں ہے. قرآن نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا, کامل نجات, کامل نجات کا مطلب جہنم کی آگ سے کوئی بچنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایمان کافی نہیں ہے. اس کے لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اعمال کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا. تو اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں بات کو. اصل جو بات میں لے کے شروع ہوا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں اللہ کی رحمت کا, اس کی مغفرت کا وہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ایمان والے گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں, وہ گناہ کرنے لگتے ہیں. کوئی بات نہیں, رمضان آئے گا تو سب بخشے جائیں گے, کوئی بات نہیں, 27ویں رات کو جاگ لیں گے تو سب بخشے جائیں گے, شب برات میں سب تو بخشے ہی بخشے جا رہے ہیں. یہ کر لو, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو اگلے پچھلے سارے معاف. ایسا نہیں, ایسا بولو نہیں. صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم کی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اور ان جہنمیوں میں بہت سے مسلمان بھی ہوں گے, تو جنتی اپنے ان مسلمانوں کو یاد کریں گے جو ہمارے ساتھ دنیا میں تھے اور آج ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہیں. تو اللہ سے سفارش کریں گے, اے اللہ ایک طبقہ ایسا تھا یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا, روزے بھی رکھا کرتا تھا, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہے, وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. اے اللہ تو ہماری سفارش قبول کر, اور فلاں دوست میرا, فلاں رشتہ دار, فلاں میرا محسن جو نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, لیکن گناہ کی وجہ سے کہاں ہے وہ؟ جہنم میں. میرا اس سے چونکہ رشتہ تھا تو اے اللہ میری سفارش قبول کر. اس سے پتہ چلا بھائی بہت سے نمازی روزے دار بھی کہاں ہوں گے؟ بولو نا, جہنم میں. تو بے نمازی کا تو پھر حساب پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بے نمازی. یہ لوگ جب اللہ سے کہیں گے نا کہ اللہ وہ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, تو کیا ثابت کرنے کے لیے تھے مسلمان.
تو ان کی علامت کیا تھی؟ کیونکہ اگر یہ کہتے نا کہ اللہ وہ تو مومن تھے, مسلمان تھے, تو اللہ کہے گا تمہیں کیا پتا دل میں ان کے اسلام تھا یا کفر تھا, ہو سکتا ہے وہ دل میں کفر ہو, منافق ہو, میں نے اس لیے جہنم میں ڈالا ہو. تو اس لیے یہ علامت بتائیں گے, علامت. اے اللہ دل کے حالات تو ہی جانتا ہے, ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز میں بھی آیا کرتے تھے اور رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے. یہ علامت ہے کہ مومن تھے, لیکن ہے کہاں وہ؟ جہنم میں. تو آپ بتاؤ, وہ تو رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, تو اگلے پچھلے تو سارے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہوں گے ان کے. کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو جب اتنی نمازیں پڑھی تو ان کے تو سب معاف ہو گئے, روزے بھی رکھے, سب معاف, تو پھر جہنم میں کیوں ہیں؟ سے صاف پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف بولو نہیں ہوتا. یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہم لاشعوری میں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. زنا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, قتل توبہ دیت قصاص کے بغیر معاف بولو نہیں ہوتا. کبھی بدنظری خدا نخواستہ, یہ کبھی اتفاق سے, یہ صغیرہ ہے, بدنظری کی عادت ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ. فحش فلمیں کبھی کسی نے کوئی نظر پڑ گئی اور دیکھ لیا اس نے, شاید ایک آدھ دفعہ کسی سے ہو جائے تو شاید اس کو صغیرہ کہا جا سکے, شاید 1-2 سیکنڈ کے لیے نظر ٹک گئی کسی کی کسی فحش چیز پر, لیکن کنٹینیو دیکھ رہا ہے, دیکھتا رہتا ہے, کیونکہ یہ ان چیزوں کی تو لت پڑتی ہے. تو یہ صغیرہ میں داخل نہیں, یہ کیا ہے؟ کبیرہ. ماں باپ سے ایک آدھ دفعہ اونچی آواز میں بات ہو گئی, ہر انسان گھر میں سب کچھ سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ صغیرہ ہے, کبھی ہو گیا. لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بن گیا ہے بدتمیز, تو یہ کیا ہے؟ بولو کبیرہ. نبی نے فرمایا اکبر الکبائر, کبیرہ میں سے بھی جو کبیرہ آپ نے گناہ گنوائے ہیں نا, ان میں عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی سب سے بڑے محسن ہے. بھائی آپ کیسے ان کی بات کو رد کر رہے ہو؟ کبھی چھوٹا موٹا ہر گھر میں ہو جاتا ہے, اس کو تو اللہ نے صغیرہ کہا ہے, یعنی اشارہ دیا اس کے صغیرہ ہونے کا. ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. فرمایا چھوٹی موٹی خطائیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, توبہ کر لیا کرو, اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو. لیکن ماں باپ اس سے بیزار ہوں کہ ہمارا یہ بیٹا کاش پیدا نہ ہوتا, یہ بیٹی کاش پیدا, ایسے ماں باپ بھی ہیں, کاش یہ دنیا میں نہ آتا. اس کا مطلب یہ ستا رہا ہے ماں باپ کو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر ہے. سود کھانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ بولو بھائی یہ کبیرہ ہے. اللہ سے اعلان جنگ ہے. کاروبار کرتے ہیں, فکر ہی نہیں کرتے, علماء سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. آج انٹرنیٹ پر آن لائن جو بزنس چل رہے ہیں ان میں بے شمار کاروبار حرام ہے. علماء بتا بتا کے تھک گئے, بھائی یہ فورکس ٹریڈنگ حرام ہے, ناجائز ہے, سودی لین دین ہے, کرنسی پہ قبضہ کیے بغیر آپ نہیں بیچ سکتے, اور کرنسی کو کرنسی یا گولڈ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچا جائے گا, دونوں طرف سے ایک ہی ٹائم پہ قبضہ ہوگا. گولڈ جب آپ بیچو گے قبضے میں لو, پھر آگے اس کو فروخت کرو. فورکس ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں آ رہا, وہ فرضی چیزیں چل رہی ہیں. قیمت بڑھ گئی تو پیسے لے لیں, گر گئی تو پیسے دے دیں. اسلام نہیں مانتا ان چیزوں کو. آج کل ایک بلاک چین کے نام سے ایک بزنس چل رہا ہے. آپ نے 4 آدمیوں کو ایک چیز پہنا دی, وہ 4 آگے 4 کو پہنا دیں, یعنی 16 کو, گھر بیٹھے آپ کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا. علماء کہتے ہیں حرام ہے, ناجائز ہے. آپ کو کس بات کا کمیشن مل رہا ہے؟ آپ نے جو کام تھا 4 کو بیچ دیا, اس کے پیسے آپ کو مل گئے. آگے کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ 4 جب 4 کو بیچ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کوئی کمیشن نہیں بنتا. علماء کہتے ہیں ناجائز ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کو آج کل ایک تانا بہت دیا جا رہا ہے کہ جب مولوی خود کرتے ہیں تو جائز ہو جاتا ہے, دوسرے کر رہے ہیں تو ناجائز. کوئی مثال تو دو اس کی کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ناجائز, خود کریں تو جائز. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو یہی دیکھتا ہوں جس چیز کو علماء ناجائز کہتے ہیں خود بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, وہ گنہگار ہوتا ہے. کوئی مولوی بدنظری کر رہا ہے تو حلال سمجھ کے نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے غلط کر رہا ہوں. دین کو ذرا سا بھی خدا کا خوف ہوگا, دین کو چینج نہیں کرے گا.
ہم فورسٹ ٹریڈنگ کو ناجائز کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کرتے بھی نہیں ہے. میں کرنا چاہوں تو کروڑ پتی بن سکتا ہوں, بھائی ناجائز ہے. ہم تو اس کام کو نہیں کر رہے جس کے میں علماء میں اختلاف ہے. تکافل دارالعلوم کورنگی کے علماء جائز کہتے ہیں, مجھے آفر آئی ہے, میں نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا, لہذا میں نہیں آ رہا. بہت پہلے کی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. بلایا گیا تھا ہمیں, جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ تو کمپنی کو بہت پروموٹ کر سکتا ہے نا. تم نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا. تو انہوں نے کہا حضرت مفتی تقی صاحب جائز سمجھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمارے بڑے ہیں, قابل احترام ہے, علماء کا اختلاف ہے, تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں حضرت مفتی تقی صاحب سے اختلاف کروں. تو میں نے ان کو ریفرنس دیا کہ کچھ بڑے علماء کو ان سے اختلاف ہے اس مسئلے پہ, اور مجھے ان دوسرے علماء کی رائے پہ زیادہ اعتماد ہے, کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد. لیکن بہرحال کوئی مفتی تقی صاحب کی رائے پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو سود گناہ کبیرہ ہے, سود گناہ صغیرہ بولو نہیں ہے. کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی گانا سن لیا غلط ہے, صغیرہ کہہ سکتے ہیں شاید اس کو. موسیقی کا عادی ہے, یہ سب چیزیں جو کرتے ہیں نا ایک آدھ دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. سنتا رہتا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ محرم ہے نا محرم ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ بد نظری کا گناہ ہے, یہ کانوں کا گناہ ہے, یہ کبیرہ میں آئے گا. پھر تو آج توبہ کرو کہ اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ. ایک اور بات, داڑھی کاٹنا بھی صغیرہ بولو نا نہیں, یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. مرد ہمیشہ داڑھی, جتنے پیغمبر ہیں کوئی ایک بھی بغیر داڑھی کے بولو نا نہیں ہے. یہ تو انگریزوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی گورا آیا, کوئی عیسائی آیا, اس کے داڑھی نہیں تھی, تو بچہ رونے لگا صلاح الدین ایوبی کے دربار میں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی طور پہ بلا کے کہا اپنی قوم کو بتا دینا کہ داڑھی نہ کاٹیں. تبھی آج ہم نے یہودیوں کی داڑیاں دیکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسرا کے کچھ ایلچی آئے, بادشاہ تھا نا کسرا, ان کے داڑیاں کٹی ہوئی تھیں. آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا, فرمایا ویلکما, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں یہ صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے. نبی نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا اعف اللحا, کہ میں داڑھی بڑھاؤں, وقص الشوارب, اور مونچھیں گھٹاؤں. یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا. مرد مرد ہونا چاہیے, عورت عورت ہونی چاہیے. یہاں بھی لوگ طنز کرتے ہیں. ابھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو آیا, پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا کہ آپ نے سر پہ سنا ہے بال لگوائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. کہا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا اپنے بال لگائے ہیں. تو نیچے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سے لو, دوسروں کے لیے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا حرام, اور یہ مولوی لوگ جب خود کرتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ جائز. او بھائی اپنے بال اپنے سر پہ لگانا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے, یہ تحسین خلق اللہ ہے. گنجا ہونا یہ کوئی فطرت تھوڑی ہے. اگر کوئی شخص اپنے سر پہ مالش کر کے بال اگا لے, تیل کی مالش کر کے, کوئی گنجا ہو گیا, 4 شادیاں کی جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گنجا. میں نے جتنی شادیاں کی نا, میرے سر کے بال اسی حساب سے غائب ہوئے. چوتھی کے بعد تو بالکل ایئرپورٹ بن گیا تھا. تو اگر مجھے کوئی تیل لا کے دیتا ہے, مفتی صاحب سر پہ مالش کیا کریں, بال اگائیں گے. ایسے ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اس گنجے تھے, ان کی بھی 2 تھیں. کمال کی بات یہ ہے, مسقط میں ہمارے دوست ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ستار نام ہے ان کا. فون آیا, میں ستار بھائی بات کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں وہ والا نہیں جس کا بیان میں آپ تذکرہ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ سچی مچی کے ستار بھائی ہیں. 2 شادیاں ان کی, تو ان کے سر کے بال سارے اڑ گئے. تو انہوں نے کوئی آئل لے کے مالش کی, وہ بال اگائے ان کے نا. پھر مجھے تیل مجھے بھی دیا انہوں نے, وہ 2 سال سے میری دراز میں ہی پڑا ہوا ہے. ابھی مجھے یاد آیا, ایسے موقع پہ یاد آتا ہے, پھر یاد ہی نہیں آتا. وہ سر پہ لگانے کا, انہوں نے کہا میرے سر کے بال نکل آئے.
تو اگر کوئی سر پہ تیل کی مالش کرے اور بال نکل آئیں تو ہم یہ کہیں گے تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیا اس نے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں مفتی ہے جو کہے گا کہ سر پہ تیل کی مالش کرو؟ اور یہ جو تیل بک رہے ہیں سروں پہ مالشوں کے کہ بال نکل آئیں گے, کتنے بکتے ہیں؟ کسی عالم مفتی نے کہا کبھی زندگی میں حرام ہے؟ اللہ نے جب تمہیں ٹنڈ دی ہے تو تم سر پہ بال کیوں اگا رہے ہو؟ کسی مفتی نے کہا بھائی ٹنڈ بھی اللہ کی نعمت, بال بھی اللہ کی نعمت. یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے سر پہ بال اگر نکال رہا ہے, کیونکہ یہ تو فطرت کا حصہ ہے. ہاں دائیں بائیں ایسی جگہ پہ بال اگانا جو نیچر کے خلاف ہو وہ غلط ہوگا. اور بال بھی اپنے ہیں, دوسروں کے بال لینے پر پابندی ہے حدیث میں, دوسروں کا بال نہیں لگا سکتے, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ویسے ہی میڈیکلی بھی نقصان دہ, لیکن نبی نے منع کیا ہے. لیکن جس کو بغض ہوگا بس وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف, دیکھو دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور اپنے لیے کچھ اور. دوسروں کے لیے کب انہوں نے کہا کہ بال لگانا حرام ہے بھائی؟ کوئی ایک دفعہ بتاؤ. کہتے نہیں, یہ کہتے ہیں دوسروں کو کہ اللہ کی تخلیق بگاڑنا حرام ہے. تو اللہ کی تخلیق بگاڑی نہیں ہے, اللہ نے جو سر دیا ہے نا وہ بگڑ گئی تھی, اس کو کیا کیا ہے؟ سنوارا ہے, اس کو سنوارا ہے. تو آپ بھی سنوارو. جن لوگوں کے ٹرینڈ ہیں الفلاحیہ مسجد میں آنے پر پابندی, لیکن اگر کوئی نہ لگائے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس بعض لوگوں پہ وہ جچتی ہے. جب میں زوم پہ کوئی ویڈیو کالنگ پہ میٹنگ کرتا ہوں نا, تو جو قدرتی ٹنڈ والے لوگ ہیں نا, ایک ٹنڈ وہ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے, اس کا وہ لک نہیں آتا, وہ شائننگ آتی نہیں ہے. جو قدرت کی طرف سے ٹنڈ ملتی ہے اس کا لک ہی الگ ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ جو ویڈیو کیمرے پہ یوں آتے ہیں نا تو لائٹیں مار رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا یوں کر لو کیونکہ مجھے اسکرین پہ آپ نظر نہیں آ رہے, یا پھر ادھر بھی کوئی آنکھ ناک بنا لو تاکہ یوں ہو تو میں سمجھوں کہ آپ ہی بات کر رہے ہو. خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میرے بھائی داڑھی کاٹنا بھی کیا ہے؟ صغیرہ میں داخل نہیں ہے, کبیرہ ہے. تغییر خلق اللہ ہے, مرد کی نیچر ہے, فطرت ہے. نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعف اللحى وقص الشوارب, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. ہمت کر کے رکھ لو, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے ہیں, لوگ کہیں گے ملا آ رہا ہے, وہ دیکھو کیا آ رہا ہے, ملا آ رہا ہے. بولنے دو. ہمیں بولتے تھے جب ہم ملا بننے کے لیے کالج چھوڑ کر مدرسے میں آئے, لوگ کہتے تھے ملا ملا ملا, چار کر بیٹھے اسی ملا ملا میں. کیا خیال ہے؟ ٹوٹل جو حاضر سروس کی بات کر رہا ہوں. تو چھوڑ دو, لوگوں سے کیا ہوتا ہے بھائی. موسٹ وانٹیڈ بننے کا اپنا مزہ ہے. تو اللہ کی خاطر اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار میرے لیے, میری وجہ سے اس کو ملامت کی جا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اے ایمان والو جب تم اذان کے لیے اذان دیتے ہو, نماز کے لیے بلاتے ہو, یہ یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ بلال حبشی کا. اگر حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ میں اذان نہیں دوں گا, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو حضرت بلال بنتے پھر ہے بھائی؟ وہ چند بیوقوفوں کی وجہ سے اذان چھوڑ دیتے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں جب میں اذان دیتا ہوں. شرم. ہمارے بھائی تھے, ان کو قاری صاحب نے کہا آج مسجد میں مؤذن نہیں ہے, آپ اذان دے دو. میرے بھائی خود واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں میں نے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے, میں نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے, جس کو شرم نہ آتی ہو. تو اذان دینا کوئی بے شرم کا کام تھوڑی ہے بھائی. تو آج توبہ کرو کہ اے اللہ, سب سے بڑا گناہ تو اسلام میں نماز کا قضا کرنا ہے. حقوق العباد میں قتل نفس اور اللہ کے حقوق میں نماز کا قضا کرنا. تو بھائی آج توبہ کرو, نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. کبیرہ گناہ, بہت بڑا گناہ ہے یہ. رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے سوائے سفر اور بیماری, اور اس بیماری میں جس میں بیماری میں نقصان کا خطرہ ہو. جس بیماری میں روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ نہ ہو, اس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. آپ کو کھانسی ہے اور کوئی کھانسی بڑھنے کا بھی چانس نہیں ہے روزے میں, تو پھر تھوڑی کہ مجھے کھانسی ہے تو میں بیمار ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ رہا. تو بھائی تیرے کو روزے
تو یہ کھانسی کو روزہ کہہ کیا رہا ہے؟ کسی کو کہہ رہا ہو تو چھوڑ دے. ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ ہے, شراب پینا کبیرہ گناہ, زنا کبیرہ گناہ. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو, کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کسی غیر لڑکی سے بات مت کرو, دیکھو بھی نہیں اس کی طرف, نکال دو موبائل سے نمبر. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی کو بنایا, بس نکاح کا پیغام بھیجو, بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم کیسے دوستیاں چھوڑ دیں, ہم سے نہیں چھوٹتی. بھائی دوستیاں رکھنا ٹینشن ہے, یہ بڑھے گی ٹینشن, کم نہیں ہوگی. یہ نشہ ہے, چرسی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کو ہر وقت چرس چاہیے ہوتی ہے. جو نہیں پیتے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, جو لڑکیوں کے عادی نہیں ہیں وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں, اللہ نے بنائی نہیں ہمارے لیے, تو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح مسکرا کے بات کر رہی ہے یا بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس سے, دفع ہو یہاں سے. تو جب کوئی لینا دینا نہیں ہمارا تو وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں. بھائی ہمارے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا. تو ان سارے گناہوں سے آج توبہ کریں, اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا.